بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ حاضرین گرامی، اصول السنہ للامام احمد بن حنبل کے درس میں اس سے پہلے ہم نے جس جملے اور جس اصول کو پڑھا وہ امام احمد بن حنبل کے اس فرمان میں تھا کہ ولیس فی السنت قیاس، کہ سنت کے سلسلے میں قیاس نہیں ہوگا، یعنی سنت کے برابر اور ہم پلہ کسی اور چیز کو اس کے سامنے نہیں مانا جائے گا، پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی قدر تفصیل سے ہم نے شرح پڑھی۔ اس کے فوراً بعد امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ۔ یہ پچھلے جملے سے گویا اس کی توثیق یا اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ سنت کے لیے امثال یا مثالیں بیان نہیں کی جائے گی۔ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، میں پہلے کوئی تبصرہ اور تشریح کروں، اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دکتور عبد الرحمن نے اس سلسلے میں جو وضاحت کی ہے پہلے ہم اس پر تھوڑی سی نظر ڈالیں۔ شرح کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا كَسَابِقِهِ فِي تَعْظِيمِ السُّنَّةِ۔ یہ جملہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اپنے سے پہلے والے جملے ہی کی طرح ہے سنت کی تعظیم کرنے کے سلسلے میں۔ پچھلی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا جو مقام ہے، جو حیثیت ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ وحی کا حصہ ہے، قسیم القرآن ہے۔ تو بالکل ویسے ہی یہ جملہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ کلام کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز اللہ کی ہے اس کے سامنے مخلوق کی بات کا کوئی اعتبار یا وزن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسے ہی جب اللہ کے کلام کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو یہاں فرمایا کہ اسی طرح اس میں سنت کی تعظیم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کے مقابل میں کسی اور چیز کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سنت کی تعظیم ہے، اس کا مقام ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس جملے میں بھی سنت کی تعظیم کا پہلو بالکل واضح ہے کہ حدیث کے لیے مثالیں نہیں دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس جملے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث احکام اور تشریح کے سلسلے میں قرآن کے ساتھ ساتھ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ وَاسْتِقْلَالِهَا فِي التَّشْرِيعِ وَالْأَحْكَامِ مَعَ الْقُرْآنِ۔ یہ پچھلے جملے کی طرح یہ معنی بھی اپنے اندر ہے کہ تشریح اور احکام میں قرآن کے ساتھ اس کا مستقل ہونا، یعنی یہ بات بتا رہی ہے کہ مستقلاً آزادانہ طور پر قرآن کے ساتھ، جیسے قرآن سے ہم کسی چیز کو حلال حرام، عقیدہ اور شریعت کی چیزوں کو، قوانین کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، ٹھیک یہی حیثیت حدیث کو بھی حاصل ہے کہ اس کے ذریعے سے شرعی احکامات ثابت ہوں گے اور دین کی باتوں کو اس کے لیے بنیاد مانا جائے گا حدیث کو، اور وہ دین کی باتوں کا مصدر سمجھی جائے گی۔ اسے قبول کرنے میں بھی وہی حال ہے، جیسے قرآن کا قبول کرنا ہے، حدیث اور حکم حدیث کا قبول کرنا ہے۔ غور کیجیے، وہ لوگ جو قرآن و حدیث میں تفریق کر کے قرآن کو قبول کرنے اور حدیث کو رد کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کا شدید رد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی سنت کا رد کر رہا ہے تو گویا وہ قرآن کا رد کر رہا ہے، کیونکہ سنت قرآن کی قسیم ہے۔ شیخ نے آگے فرمایا کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے۔ اب اس جملے کی تشریح کا اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے سمجھنے کے لیے اگلے چند جملوں پر آپ غور کریں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ ان الرسول بشر، کوئی یہ نہ کہے کہ رسول بھی ایک انسان ہی ہے، ہاں، لعلہ یخطی، ہو سکتا ہے کہ ان سے خطا ہو جائے، فالسنۃ فیہا اخطا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، بشر ہیں، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ سنت میں غلطیاں ہیں، ہاں، فہذا باطل۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ بالکل باطل اور ناجائز غلط بات ہے، حق کے خلاف بات ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس پر بہت پیاری قرآن کی دلیل دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا، جو میں نے حمد و صلات کے بعد پڑھی سورہ حاقہ کی چند آیتیں، اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ رسول بہت ہی
سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ سچے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے، کسی جھوٹے کے بارے میں نہیں، کہ اگر یہ رسول ہم پر کوئی بات اپنی طرف سے بنا لے، تقولا قال سے قالا یقولو سے ہے، یعنی بات بنا لینا، اگر اپنی طرف سے بات بنا لے اور ہم پر ڈال دے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، لَأَخَذْنَا بِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو داہنی جانب سے پکڑ لیں گے۔ دو ترجمہ کیا لوگوں نے کہ داہنی جانب سے پکڑیں گے یا داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے، ان کی تشریح اپنے مقام پر۔ فی الحال ہم اس ترجمے کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کتنی شدید بات کہہ رہا ہے اپنے سچے رسول سے متعلق، کہ اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیں، جھوٹ بول کر یہ کہیں کہ یہ اللہ نے کہا، تو ہم انہیں داہنی جانب سے یا داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، الوتین شہ رگ کو یا رگ جہاں کو کہتے ہیں، تو کہا کہ پھر اس کے بعد ہم آپ کی شہ رگ کو کاٹ دیں گے۔ ہاں، فما منکم من احد عنہ حاجزین، جب ایسا ہوگا تو تم میں سے کوئی بھی اس پکڑ سے، اس رگ جہاں کے کاٹنے والی سزا سے روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی اللہ رب العالمین کو اس سزا سے روک نہیں پائے گا۔ کتنی سخت بات ہے کہ اگر سچا رسول اللہ رب العالمین پر کوئی جھوٹی بات باندھے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو داہنے طرف سے پکڑ لیا جائے گا، رگے جہاں کاٹ دی جائے، رگے شہ رگ کاٹ دی جائے گی، اور پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب کیا ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنائی ہی نہیں، اللہ کی طرف کوئی جھوٹی نسبت کی ہی نہیں۔ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید کر رہا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جھوٹ بنائیں، اور اگر جھوٹ بناتے تو یہ بات ہوتی، اب یہ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سب اللہ کی طرف سے۔ یہیں اور بھی کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ کتنا سنگین گناہ کرتا ہے۔ جو لوگ بغیر علم کے، آج ہمارے یہاں فتوی بازی کی بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ قرآن و حدیث کا یا شرعی علوم کی معرفت نہیں ہے، اور لوگ جرأت کرتے ہیں کہ ہم فتویٰ دے دیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، شریعت میں یہ چیز کا یہ مطلب ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آپ اگر کسی انسان کے بارے میں کہے کہ اس نے ایسا کہا اور نہیں کہا تو یہ چھوٹی بات ہے، لیکن اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی ہے تو وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث کی نسبت کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے جو تواتر تک پہنچتی ہے معنوی طور پہ، کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اگر ایک شخص، آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ فضائل میں اس میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے حدیثیں بیان کی جائیں، ہاں یہ بہت کامن اور عام ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے یہاں جو جاہل ہیں اور دعوت کا کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بعض ایسے بھی ہیں جو فتوے دے رہے ہیں کچھ کتابوں کو پڑھ کر، کچھ علماء کی کتابوں سے سوال و جواب دیکھ کر جواب دیتے ہیں۔ اگر عالم نے غلطی کی سمجھنے میں، جواب دینے میں، تو یہ غلطی اس کو دہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے کلام کو، شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو نہیں جانتے اور جواب دے رہے ہیں کہ شریعت میں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ ہاں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، قرآن کہتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، کان، آنکھ اور دل و دماغ، ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جانے والا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ علم نہیں ہے تو امام مالک اور سلف کا کہنا ہے، بلکہ قرآن حدیث کے تعلیم کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ لا ادری کہو، لا ادری میں نہیں جانتا، یہ کہنا آدھا علم ہے، کیونکہ یہ اس بات کے کہنے والے کو یہ معلوم ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، اور جو بغیر علم کے فتوے دے رہا ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ بے علم ہے۔ اور ایسی باتیں کہنے والوں کو لوگ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگر کسی ایسے شخص پر تنقید کی جاتی ہے، آج کل ہمارے یہاں یہ ہو گیا، تو ان کے معتقدین فوراً اہل علم پر یا جائز تنقید کرنے والوں پر جو ہے تیر و نشتر کے ساتھ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ذاتی جھگڑا ہے۔ یہ ذاتی جھگڑا نہیں ہے،
یہ قرآن و حدیث کی تعظیم اور ان کا مقام ہے، اور شریعت کے تحفظ کی ایک ضمانت ہے کہ شریعت کے بارے میں لب کوشائی وہی کرے، شرعی احکام کے بارے میں وہی بات کرے جو قرآن و سنت کو جانتا ہے۔ ایک تابعی ہیں بہت بڑے، محمد ابن منقدر، اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی شخص سے کوئی آدمی شریعت کا سوال کرے، حلال حرام دین میں کی کیا حکم ہے، تو وہ جواب دینے سے پہلے اچھی طرح غور کر لے، اس لیے کہ اب وہ جو جواب دے گا، ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جو بھی مجھ پر بھروسہ کر کے کہ اس بارے میں اللہ کا یا شریعت کا کیا حکم ہے، اب میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں شریعت کا یہ حکم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ محمد ابن منقدر کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان نمائندہ بن رہا ہے، میڈیٹر بن رہا ہے۔ جب میں سوال کرنے والے سے، میں سے مطلب میں ہی نہیں، کوئی بھی عالم ہو، شریعت کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ حکم ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں یا کوئی عالم کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بندے تک پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نمائندگی کر رہا ہے، اللہ کے اور بندے کے بیچ میں نمائندہ بن رہا ہے۔ اگر وہ جاہل ہو کر یہ نمائندگی کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو معلوم نہیں ہے خود کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور وہ عوام کو بتا رہا ہے۔ جہالت کے ساتھ فتویٰ دینا، اس کی بڑی وعید حدیثوں میں بھی ہے۔ ایک شخص علم کو اٹھائے جانے والی حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم غائب کر دے، بلکہ علماء کو قبض کر کے علم کو قبض کرے گا، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب عالم کو نہیں چھوڑے گا باقی تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، اب ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ ہوں گے۔ میں نے اس حدیث کو اس لیے پڑھا کہ اس حدیث کی تشریح میں اہل علم نے بیان کیا، علامہ ابن قیم اس کو نقل کیا، علامہ البانی وغیرہ رحمہم اللہ، اور دوسرے علماء نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی بندہ سوال کیا جائے اور وہ کسی مولوی، کسی امام، کسی مذہب کی کتاب سے عبارت نقل کر کے جواب دے رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں اہل تقلید کے یہاں ہوتا ہے، ایک حنفی مسلک کے عالم کے پاس جب جاتا ہے کوئی، تو آپ دیکھیے ان کے یہاں فتاوے قرآن و حدیث کی دلیل کی بنیاد پر نہیں دیے جاتے، کیونکہ ان کے یہاں ادب ہے کہ مقلد کے لیے دلیل ان کے امام کا قول ہے۔ چنانچہ سوال کرنے والا جب سوال پوچھتا ہے تو وہ جواب میں عموماً الا ماشاء اللہ، عموماً اپنے مذہب کی فقہ کی کسی کتاب سے اس سلسلے کی عبارت نقل کرتے ہیں اور اسی کی روشنی میں جواب دیتے ہیں کہ شرح وقایہ میں یہ ہے، ہدایہ میں فلاں نے یہ کہا، فلاں ابن حمام رحمہ اللہ، فلاں امام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے فقہیات اور فتاوی میں یہ بیان کیا ہے، لہذا اسی کی بنیاد پر وہ جواب دے دیتے ہیں۔ اس بات کو علماء سے نقل کر کے شرعی حکم بیان کرنا، خود قرآن و حدیث کو نہ جاننا، یہ اہل علم نے کہا، علامہ ابن قیم، علامہ البانی اور دوسرے علماء نے، کہ یہ فسئلوا فافتوا بغیر علم کے معنی میں شامل ہے کہ وہ بغیر علم کے فتویٰ دے رہے ہیں۔ وہ فتویٰ دے رہا ہے کسی عالم کی عبارت کو نقل کر کے، لیکن خود اس کو علم نہیں ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کی دلیل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا وہ کتنے بھی بڑے عالم اور کتنے بھی مشہور اور متداول مذہب کی کتاب سے حوالہ دے کر اگر جواب دے رہا ہے تو بغیر علم کے جواب دے رہا ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا معاملہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہم جب اس بات کو سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو لوگ اسے مسلکی تعصب میں یہ محسوس کر کے چھوڑ دیتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے مسلک کے اعتبار سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ہمارے خلاف میں ہیں اس لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ قرآن و حدیث کی دلیل کی بنیاد پر ہم باتیں بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہ غور کیجئے کہ میری بات اگر یہ نہ ہو کر اللہ اور رسول کی بات ہے، اور یقیناً اللہ اور رسول کے تعلیمات کے عین مطابق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اتنی سخت پابندی لگا رہا ہے کہ اگر یہ کوئی اپنی بات بنا کر اللہ پر منسوب کر دیں تو اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں چھوڑے گا، داہنی طرف سے پکڑ کر لے گا اور کوئی بچا نہیں سکے گا۔ کتنی شدید بات ہے، ایک انسان کے لیے خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ جب پیغمبر کے تعلق سے یہ ادب ہے کہ اللہ پر وہ کوئی جھوٹی بات نہیں بیان کر دیں تو پکڑ سے نہیں بچیں گے، تو ہم اور آپ کے کھیت کی مولی ہیں۔ بعد کے عالم بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف اگر شریعت کا حکم کہہ کر کوئی چیز منسوب کر رہے ہیں تو وہ اس زمرے میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، غور کرنے کی بات۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ تو اب جب سچوں کا یہ معاملہ ہے اور یہ فتوے کی بات میں نے کہی، تو سوچئے کہ ایک آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس معاملے میں تو امت الحمدللہ کافی محتاط ہے۔
کچھ لوگ اگر بعض جھوٹے مدعیان نبوت سے دھوکہ کھائے تو کھائے، اس میں ایک بڑا شخص مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس پر بھرپور لکھا علماء نے، ہاں، اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اگر کوئی شعور والا عقل و شعور کا بھی استعمال کرے تو اندازہ لگ جائے، معمولی طور سے معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے۔ آج کل ابھی کچھ اور سنا ہے، کوئی ایک آدھ پیدا ہوئے ہیں شکیل حنیف فلاں اور فلاں، کچھ لوگ ان کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں۔ کیسی امت ہے، کیسی جہالت ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی 1 2 5 7 100 200 نہیں، سینکڑوں دلیلیں ہیں، بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ عرض کر رہا ہوں۔ کبھی موقع رہا ہم نے رسول پر ایمان بالرسالہ کے ضمن میں کچھ باتیں اس سلسلے میں کی ہیں، اور ابھی کچھ باقی ہیں ہمارا سلسلہ، اس میں انشاءاللہ باتیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی بے شمار دلیلیں، کوئی ایک بھی نبی اور کوئی نئی شریعت اور احکام آنے والا نہیں ہے، یہ بالکل طے شدہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، دینی تعلیمات کی ایک اصول ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اس طرح دعویٰ کرے اور دھوکہ کھا جائے، یہ ایک ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو نبوت کا براہ راست دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اگر آپ ان کی باتوں کو، ان کے سلسلے میں جو ادعاءات کیے جاتے ہیں، ان کی جو حیثیت بتائی جاتی ہے بزرگان دین، صالحین، شیخ الطریقت یا سلسلے کے مشائخ، ان کے بارے میں اگر آپ دعوے پڑھیں تو آپ کو اس سے زیادہ خطرناک باتیں نظر آئے گی کہ فلاں ہمارے شیخ صاحب ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور وحی لے لیتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ کلام بھی موجود ہے کہ کسی فلاں طریقت اور سلوک کے راستے پر چلنے والوں کے لیے وحی الہی کی، قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کے پیر صاحب، ان کے شیخ صاحب، ان کے بانی سلسلہ یا جس کی طرف وہ نسبت رکھتے ہیں، ان کی طرف سے جو مل رہا ہے وہ شریعت ہے۔ اب وہ قرآن حدیث سے ٹکرائے تو ان کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ پیر صاحب کا مسئلہ ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ایسا کرنے سے یہ دو جملہ جو اصول سنہ کا ہم نے پڑھا، ہمارے دین کے اصولوں میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ سنت کے سامنے کسی کو قیاس نہیں کیا جائے گا اور سنت کے لیے مثالیں نہیں دی جائے گی۔ تو یہ لوگ کہاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی بات کو کنارے کر کے پیر صاحب کی اور شیخ کی بات کو مانا جائے، مطلب سنت کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہمارے پیر صاحب اور سلسلے کے خلاف سنت کوئی آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو کھرچ کر نکال دینا ہے، غور بھی نہیں کرنا ہے کہ اللہ اور رسول کے خلاف بات ہے۔ تو انہوں نے اپنے پیر صاحب کو وہ مقام دے دیا جو شیخ امام احمد بن حنبل اور پوری دنیا امت صحابہ کرام اور قرآن و حدیث رسول کی حیثیت قرار دی۔ رسول کو چھوڑ کر ان کو وہ درجہ دیا جاتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ عبارت پہلے ہو جائے، لیکن تھوڑی شرح میں یہ باتیں آ گئی۔ آگے کے مضامین میں اس کو ہم واقعات کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اگر آدمی غور سے پڑھ لے تو غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو محفوظ رکھنے کا کتنا زبردست حصار بنایا ہے، اس کی حد بندی کی ہے، اور یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ ہمیں اور آپ کو صحیح دین سکھانے، صحیح ہدایت پہنچانے کا بھرپور انتظام ہے ربانی اللہ کی طرف سے۔ اب ہم اس کی قدر نہ کریں اور سنت کا، قرآن کا مقام نہ جان کر دوسری چیزوں کو سنت کا مقام دیں تو گمراہیاں تو آئے گی، سارے فرقے، سارے فتنے، سارے مناہج کا اختلاف، 73 فرقوں کا وجود اسی بنیاد پر ہے کہ قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث کا مقام دے کر ان کی جو حیثیت ہے قبول نہیں کی گئی۔ شیخ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نقل کرنے کے بعد دوسری آیت نقل کی جو اس پچھلے درس میں بھی گزری کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں تو وہ اپنی خواہش سے، اپنے من سے بات نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، وحی پہنچائی جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کی بات، اس آیت اور پہلے والی آیت کو ملا کے دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول کی بات اللہ کی بات ہے تو سوچئے کہ اس کو ایسے سوچئے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کے سامنے دنیا میں کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ کسی کو کسی معاملے میں رب العالمین کے بالمقابل پیش کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہم نے پڑھا، اللہ نے خود کہا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے امثال نہ دو۔ یہاں سنت کے لیے کہا جا رہا ہے، کیوں؟ دونوں کو ملا دیجئے، معنی واضح ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، صاف ممانعت ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں پر قیاس نہیں، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس پہنچنے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، فلاں جگہ پہنچنے کے لیے فلاں وسیلے کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔
تو اب بزرگان دین مردہ اور فلاں کو وسیلہ بنا دیا۔ شرک کے دروازے کھولنے کے لیے یہ عقلی دلیلیں، لیکن اس کی بہت ساری جو قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں اس کے رد کی اپنی جگہ۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا کے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے تو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے بھی ویسے ہی وسیلہ چاہیے، اس کا مطلب آپ اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر رہے ہیں، اللہ کے لیے مثال دے رہے ہیں، جو قطعی جائز نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ لاچار ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہے، اس کی بادشاہت محدود ہے، اس کی بادشاہت عارضی ہے، ہاں آئی ہے چلی جائے گی۔ وہ بغیر مدد کے اپنی بادشاہت کو قائم نہیں رکھ سکتا، وہ اپنی رعایا کے ایک ایک لوگ کو پہچانتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اس کی بادشاہت کامل ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی رعایا کی ایک ایک چیز کو ایک ایک ذرے سے بخوبی واقف ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اس سے ناواقف نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق سے الگ کرتی ہیں، اور اس لیے یہ بات بنتی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ جب اللہ کی ذات و صفات کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر مثال نہیں دی جا سکتی۔ اب ٹھیک اس کو یوں غور کرو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اللہ کے کلام کی قسم ہے، حصہ ہے، اس کا سمجھ لیجئے کہ اس کا بیان ہے، جیسا کہ ہم پہلے دلیلوں کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ دوسروں کے ذہن و دماغ سے پیدا ہوئی چیزوں کے مقابلے میں کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو چیز اللہ کی ہے، اللہ کی ذات کی جیسی مثال نہیں دی جا سکتی، ویسے ہی اللہ کے کلام کے تعلق سے دوسرے کے کلام کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کی زبان سے، آپ کے ذات سے ہم کو مل رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، وہ آپ کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ ہماری یعنی اللہ کی وحی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی ہے۔ فقولنا، اب آگے شیخ نے کہا، شارح نے بہت پیاری بات کہ ہمارا یہ کہنا کہ ان الرسول بشر ھذا حق، کہ رسول بشر ہیں، یہ بات صحیح ہے، رسول بشر ہے، یہ بات صحیح ہے، ہاں بل یجری علیہ کل ما یجری علی البشر، آپ پر وہ سارے حالات اور کیفیات جاری ہوتے رہیں جو دوسرے انسانوں پر ہوتی رہیں، جیسے تکلیفیں، بیماریاں، اور آپ کو وہ ساری چیزیں پیش آئی جو ایک انسان کو پیش آتی تھی۔ آپ کو سر درد ہوا، آخری دور میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاں آپ بے چین ہیں، ہاں بخار سے بے چینی کی کیفیت میں آپ اپنے چہرے مبارک پر جو ہے چادر ڈالتے، ہٹا لیتے۔ ام المومنین کی حدیث بخاری اور مسلم میں اسی حالت میں آپ نے کہا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ تو اس میں ذکر ہے حضرت عائشہ کا، آپ کو شدید بخار ہوا، ہاں کہا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا تو کہا کہ عام انسان کو جو بخار ہوتا ہے اس کے دوہرا مجھے ہوتا ہے، تو کہا اجر بھی دوہرا ہے، کہا یہ بات صحیح ہے۔ تو آپ کو بخار ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، سر میں درد ہوا، یہ توحید کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین سارے اعذار سے، امراض سے اور ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اوپر اس چیز کا اجرا جاری ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مخلوق ہیں، بشر ہے، اللہ کے عبد ہیں، غلام ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اللہ ہوتے، اللہ کی صفات اور خوبیاں ہوتی تو اس طرح کی چیزیں نہیں آتی۔ غزوہ احد میں دشمنوں کا حملہ کرنا، آپ کا زخمی ہونا، آپ کے چہرہ انور کا خون آلود ہو جانا، طائف میں آپ کو زخمی کیا جانا، غزوہ احد میں آپ کے گھٹنوں کا ٹوٹنا، اور پھر جو ہے خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں دھنس جانا اور زخمی ہو جانا، پھر اس کے علاوہ آخر وقت میں بعد کے اوقات میں آپ پر جادو کا کیا جانا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انسان ہیں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسان تھے اور وہ سارے معاملات آپ پر ظاہر ہوتے، جاری ہوتے تھے، پیش آتے تھے جو دیگر انسانوں کو پیش آئے، چاہے وہ بیماری ہو، بھوک ہو، تھکن ہو، خوف ہو، ڈر، ہاں سہو ہو۔ اب یہاں کوئی دھوکہ نہ کھائے، ڈر کیسا، ہاں کئی قسم کا ڈر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اگر ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ فرض سمجھنے لگو تو میں تراویح کو جماعت سے پڑھاتے رہتا۔ ہاں ابھی ہمارے یہاں کچھ حضرات سنے گا اللہ کے رسول کو ڈر، یہ بشری تقاضے والا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سانپ اور لاٹھیوں کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، کوئی یہاں ہمارے اس جملے کو پکڑ کے یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی یہ کیفیات طاری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو آپ گھبراہٹ اور خوف کا ہی اثر تھا کہ آپ جاتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور آپ کہتے ہیں کہ خشیت علی نفسی،
یہ خشی تو میں مجھے اپنے نفس کا ڈر ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، مجھے اپنے نفس کا ڈر ہے۔ حضرت ام المومنین نے ان کو جو تسلی کے کلمات کہے، مقصود وہ نہیں ہے ابھی بیان کرنا، اور پھر وہی اسی تناظر میں آپ نے کہا تھا زملونی دم ملونی، ہاں مجھے چادر اڑاؤ چمڑ، یا ایھا المزمل، اسی تناظر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ تو یہ خوف جو انسانی بشری طبیعت کا حصہ ہے، یہ بھی آپ کو لاحق ہوتا، ہاں، اور سہو، آپ سہو بھی کرتے، غلطی بھی کرتے۔ 4 رکعت والی نماز ایک مرتبہ 2 رکعت پڑھا دی، ہاں، خرباق ذوالیدین صحابی رسول آپ کے حجرے میں گئے جب آپ تشریف لے گئے، اور آپ سے سوال کیا، بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے، کیا ہے، انقصت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، سوال کیا کہ اللہ کے رسول نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ واپس آ کے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ خرباق صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی۔ آپ نے پھر سے 2 رکعت پڑھائی، سجدہ سہو کیا اور سلام کیا، بخاری وغیرہ میں ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ اب کوئی یہاں یہ نہ کہے کہ جب آپ بھولتے ہیں تو شریعت کی کوئی چیز بھول گئے ہوں گے، جیسے کچھ لوگ جادو کا رد کرنے کے لیے کہتے ہیں اگر جادو کو مان لیا جائے تو شریعت پر اثر پڑے گا۔ نہیں، اس کی حفاظت اللہ نے کی، ذمہ داری لی، سنقرئک فلا تنسا، کہ ہم آپ کو قرآن پڑھا دیں گے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو اس کا مطلب جب اللہ نے نسیان سے آپ کو محفوظ رکھا تو جادو ہونے کے باوجود آپ کی شریعت کو، آپ کے معمولات دینیہ کو محفوظ رکھا، جس سے کسی انسان کو یہ گنجائش نہیں ہو سکتی بولنے کی کہ آپ نے شریعت میں کوئی غلطی کی ہو، کوئی چیز چھپا لی ہو، کوئی چیز پہنچانے میں غلطی کی ہو۔ ناممکن بات ہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کہیں غلطی ہوتی تو پہلی آیت جو ہم نے پڑھی کہ اگر ہماری طرف جھوٹ بنا کر بیان کرتے تو ہم پکڑ لیتے۔ اس کا مطلب جو بیان کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی کسی تعلیم کو چھپایا بھی نہیں۔ اگر چھپاتے تو بھی یہی جرم ہوتا۔ یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل واضح طور سے گویا دنیا کے پوری کائنات کے لوگوں کو تعلیم ہے کہ آپ کی نبوت اور تعلیمات کو قبول کیا جائے۔ آپ کی نبوت بالکل سچی ہے، بالکل قابل اعتماد ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ جیسے انسانوں کو یہ چیزیں لاحق ہوتی ہے تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعراض، امراض، بیماریاں اور انسانی جو واقعات، معاملات ہیں وہ پیش آتے رہے، اور اس کے علاوہ دوسری چیز مما یصیب البشر جو انسان کو لاحق ہوتے رہے۔ لیکن نہ ہو، یہ انسانی بشری تقاضے جسمانی اور دنیاوی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، لیکنہ معصوم فی التبلیغ، لیکن تبلیغ رسالت کے سلسلے میں آپ معصوم ہیں، محفوظ ہیں، اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے اور اہم چیز سمجھنے والی۔ شریعت اور دین کی بات جب آپ کہہ رہے ہیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی غلط بات کہیں گے، اس لیے حدیث رسول اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے دین کا حصہ ہے، لہٰذا اس میں غلطی ہو اور قائم رہ جائے ناممکن، غلطی ہوگی نہیں۔ اور اگر کبھی کوئی بشری تقاضے سے کوئی معاملہ ہوا، جیسے آپ نے کہہ دیا کہ میں شربت مغافر شہد والا شربت پیوں گا نہیں، فوراً تنبیہ آئی کہ آپ حلال کیوں کر رہے ہیں اس چیز کو، حرام کیوں کر رہے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا۔ سورہ تحریم کی ابتدائی آیتیں پڑھیے، سبھی مسلک کے لوگ یہ مانتے ہیں۔ ہاں، ہندوستان میں ہمارے ہاں جب شاہ بانو کیس چلا تو احناف نے بھی یہ آیتیں پیش کی۔ شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، ہاں، انہوں نے اپنے خطاب میں بلکہ کئی جگہوں پر یہ کہا کہ بھائی ہمارے پیغمبر کو بھی شریعت میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ یہ آیت پیش کی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو توڑا اور پھر پینا شروع کر دیا۔ تو نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے شریعت میں تبدیلی کر دینے کا، ہم اور کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ کتنی صاف بات ہے جو سب نے قبول کی۔ بس وہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں سلف کے منہج والی، امام احمد بن حنبل اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ حدیث کو جو حیثیت ہے، قرآن و حدیث کو، اللہ کی شریعت کو جو حیثیت حاصل ہے وہ کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی۔ ہم عبارت کو اگر پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں بات اور واضح ہو جائے گی۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ وحی اور تبلیغ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اور وحی کی کو پہنچانے میں آپ نے بالکل کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ اللہ کی طرف سے نگرانی ہوتی رہی۔ وہ مقام التشریع والہدایت والبیان والتوضیح، اسی طریقے سے آپ کی ہدایت، تشریع کا مقام، ہدایت کا مقام، بیان اور توضیح کا، جو قرآن کی تفسیر اور توضیح کا، شریعت کو بیان کرنے کا جو مقام ہے، اس میں اللہ نے آپ کو معصوم رکھا ہے، یعنی اس میں غلطی نہیں ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، محفوظ رکھا۔ ہاں، ولا یقرہ علی خطا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطا پر باقی نہیں رکھا۔ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس،
اللہ تعالیٰ تم کو آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اس آیت کا پس منظر اگرچہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہیں گے تو اللہ محفوظ رکھے گا، لیکن جیسے آپ کی شخصیت اور شریر کی جان کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، انہوں نے کہا کہ عقلاً اور شرعاً آپ کی شریعت و تعلیمات کی حفاظت کا ذمہ بھی اس میں ایسے آگے فرماتے ہیں یعنی اللہ آپ کو ان سے بچائے گا، ان کو آپ سے روکے گا۔ ہاں ثم کذالک، پھر ایسے ہی عقلی طور پر عقلی طور پر بھی آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جب جسمانی طور پر محفوظ رکھا آپ کو، آپ کی حفاظت کر رہا ہے، تو عقل اور روحانی اعتبار سے بھی محفوظ رکھا۔ کیوں؟ اب آگے دیکھیے کہ فإن أعظم العقول في العالم أجمع لا يستطيعون أن يوجدوا اضطرابا في السنة مع بعضها البعض۔ بڑے اختصار سے انہوں نے بڑی جامع باتیں کہی ہیں شارح نے، دکتور عبد الرحمن حفظہ اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ غور کریں کہ دنیا کے جتنے دنیا میں عقل والے گزرے ہیں، تو جو بڑے سے بڑے دانشور اور عقل والے ہیں، ساری دنیا کے سارے عقل مند، انہوں نے سنت میں اضطراب اور ٹکراؤ کبھی پایا نہیں کہ یہ سنت بعض سے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوں، ان کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہو کہ یہ حدیث اور یہ حدیث فلاں حدیث اور فلاں حدیث کو ملا کر بات جمتی ہی نہیں، سمجھتی ہی نہیں۔ اعتراضات ہیں، ثابت کسی نے نہیں کیا، سب لوگوں کا محدثین نے، شارحین نے، علماء دین نے اتنا بھرپور جواب دیا کہ وہ جو ہے ان کا اعتراض قائم ہی نہیں رہا، غبار کی طرح اڑا دیا گیا۔ تو کہا کہ دنیا کے جو عقل مند ترین لوگ ہیں، انہوں نے بھی جب کوششیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک دوسرے کے درمیان اضطراب، ٹکراؤ، تعارض حاصل کریں، تو سنت سے اس طرح کا ٹکراؤ وہ ڈھونڈ نہیں پائے جو آپ کی شخصیت اور احادیث پر بھرپور اعتراض بن سکے کہ دیکھو یہ اس بنیاد پر غیر معتبر ہیں، اس بنیاد پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قابل قبول یا عقل کے خلاف ہیں۔ اسی طریقے سے سنت کا قرآن کے ساتھ بھی ٹکراؤ اور اضطراب، دنیا کے عقل والے جو بڑے بڑے عقل والے گزرے ہیں، دانشور، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والے، قرآن اور سنت کا بھی کوئی ایسا ٹکراؤ، اضطراب ثابت نہیں کر سکے۔ وَذَلِكَ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَحْكَامِهِ، اور یہ آپ کے تمام اقوال اور احکام میں ہے۔ یہ ان حدیثوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو موضوع من گھڑت ہے، ان حدیثوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ثابت ہی نہیں ہیں، جو روایتیں سندن اصولاً ثابت ہیں۔ پوری دنیا پر عقل والوں کی دنیا، سائنس والے ہوں، حیات والے ہوں، فلسفہ اور منطق والے ہوں، اس دنیا کی طرف سے اعتراضات بہت ہوئے، لیکن کبھی کسی سائنٹسٹ نے، کسی فلسفی نے، کسی منطقی نے کوئی اعتراض کیا ہو اور اس کا اطمینان بخش جواب دے کر قرآن و سنت کی حیثیت کو قائم رکھا نہ گیا ہو، ایسا نہیں ہوا پوری تاریخ میں۔ یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن و حدیث کی سچائی کا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی کتنا بھی ذہین ترین محقق انسان کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو، ان کی بڑی بڑی ٹھوکریں اور غلطیاں آپ کو ملے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ثابت شدہ حدیث کے سلسلے میں یہ بتائے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد تضاد اور اضطراب پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے، حقائق سے انحراف پایا جاتا ہے، ان کی بات سائنس سے اس طرح ٹکرائی کہ سائنس ثابت ہو گیا اور وہ غلط ثابت ہوا، ایسا آج تک نہیں ہوا۔ ٹکرانے کی باتیں لوگ پیش کرتے ہیں، ثابت نہیں کر پاتے اور اس میں ناکام رہے ہیں، اور یہ قرآن کی سنت کا سنت سے اور سنت کا حدیث سے، قرآن سے بھی یہی معاملہ ہے۔ حالانکہ یہ عقل مندوں نے ایسا کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں جھونک دی، محنتیں لگا دی، بڑے بڑے حکومتوں نے باقاعدہ اس کے لیے خفیہ، اور اب تو سامنے آ چکا ہے، کوئی کمیٹیاں بنائیں، جنگلوں میں جو ہے یونیورسٹیاں تیار ہوئیں جہاں یورپ کے انگریزی داں لوگوں نے عربی، علوم عربیہ، علوم اسلامیہ میں مہارت حاصل کی اور عجیب تحقیقی کتابیں تک لکھ ڈالی۔ ان کے آدمی گھوم کر گھس کر مسلمانوں میں آ کر کہیں امام بن گئے، کہیں راوی حدیث اور مبلغ بن کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے، اسلام اور قرآن و سنت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جس کو انہوں نے مشکوک بنانے کی کوشش کی، عقل کے، کبھی سائنس کے، کبھی کسی چیز کے خلاف بتانے کی کوشش کی۔ ایسا ان کے انہی کوششوں کے نتیجے میں ہمارے یہاں منکرین حدیث کا مرعوب جو ہے طبقہ پیدا ہوا۔ یورپ سے جا کے تعلیم حاصل کیا، وہ اگرچہ دنیا کے معاملے میں بڑی بڑی ڈگری ہولڈر رہے ہوں، انہوں نے اونچی ڈگریاں حاصل کی ہوں، لیکن دین کے معاملے میں ان کے پاس وہ ڈگریاں نہیں تھی، قرآن و سنت کے اور فن حدیث کے بارے میں باریکیوں کا علم نہیں تھا، ان کے دباؤ میں، ان کی سلسلے میں وہ آ گئے اور انہوں نے قرآن و سنت پر اعتراضات شروع کر دیے۔ لیکن ان کے اعتراضات کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ یہ ثابت کیا ہو انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اضطراب ہے،
قرآن اور حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، ایسا جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، جس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جہاں تک ابتدائی اعتراض کی بات ہے، یہاں سننے والے اگر کوئی یہ سوال اٹھائیں کہ اعتراض تو کیا گیا، تو میرا سوال ہے کہ دنیا کی کون سی ایسی حقیقت ہے، دنیا کا کون سا علم ہے، دنیا کا کون سا قانون ہے جس پر اعتراض نہ کیا گیا ہو؟ اعتراض ہونا اہم نہیں ہے، سب پر ہوگا، اور حق پر تو زیادہ ہی ہوگا، ہر باطل کی طرف سے ہوگا۔ اعتراض کا ہونا معنی نہیں رکھتا، اعتراض کا ثابت ہونا معنی رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہوئی ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، ہاں اس میں استقرار نہیں رہا۔ منکرین حدیث کا اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ خود منکرین حدیث کے جتنے گروہ، الگ الگ افراد اور گروہ پائے جاتے ہیں، سب آپس میں ٹکراتے ہیں، کوئی ایک بات نہیں کہتا۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر جن لوگوں نے بات کیا، ان کے یہاں آپ کو بھرپور اضطراب ملے گا، چاہے وہ کتنی بھی عقل والا ہو، اور قرآن و حدیث سے جو جتنا قریب ہوگا اس کی باتوں میں اتنا وزن ملے گا۔ آگے شیخ اسی لیے کہتے ہیں کہ وذالک، وہ انہوں نے جو قرآن و سنت میں کوشش کی، عقل والوں نے، کوئی اضطراب نہ حدیث کا حدیث کے ذریعے سے ٹکراؤ بتا سکے، نہ حدیث کا قرآن سے، حالانکہ انہوں نے اپنی پوری کوششیں جھونک دی اور ساری کوششیں قد و کاوش کر لی۔ جملہ ہے جو لفظی ترجمہ کریں گے، مع بذلہم جہدہم فی ذالک و محاولاتہم فی ذالک، ان کے تمام کوششوں کو، جہد کو اس میں لگا دینے، صرف کر دینے، اور اس سلسلے میں پوری محاولات، کوششیں کرنے کے باوجود، کون لوگوں نے؟ من الفلاسفہ والمستشرقین والمستغربین، فلسفہ اور منطق کو پڑھنے والے ائمہ، بڑے بڑے امام، ہاں اسی طریقے سے مستشرقین، جن کا میں نے ذکر کیا، یورپ اور امریکہ کے جن لوگوں نے مغربی دنیا سے ہوتے ہوئے مشرقی اور خاص طور سے علوم اسلامیہ میں مہارت حاصل کی، ان کا بنیادی مقصد ہی تھا قرآن و حدیث میں کیڑے نکالنا، اس میں اعتراضات کرنا، مسلمانوں کو اس سلسلے میں تشکیک و شبہات میں مبتلا کرنا۔ ہاں، یا انہوں نے اپنے طور سے جو کیا انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنانے کی کوشش کی، اور ایسے کئی لوگوں کو جو ہے ہمارے درمیان لانچ کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ کوئی صحابہ کرام پہ تنقید کر رہا ہے، کوئی حدیثوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ آپ ایسے لوگوں پر غور کیجئے، صوفیہ کو، ان کا لنک آپ کو مکہ مدینہ سے نہیں، آپ کو تل ابیب اور واشنگٹن اور لندن سے ملے گا، یقینی بات کہہ رہا ہوں۔ وہ ایک دو سلسلے کے ساتھ ہو، براہ راست ہو، اور آج کے میڈیا کے دور میں ایسے کئی لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اور ہوتے رہیں گے۔ تو مستشرقین ہوں، ہاں فلاسفہ ہوں، اور مغربی لوگ مستغربین ہوں، مغرب کے علماء اور دانشوران، اسکالرز، ان میں سے جن لوگوں نے بھی اپنی پوری کوشش صرف کی کہ قرآن و حدیث میں ٹکراؤ ڈھونڈ لے ہوئے، اضطراب تلاش کر لے ہوئے، اور اس میں کوئی جھول نظر آ جائے، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہاں یہ کمزوری ہے، ایسا کر نہیں سکے وہ۔ ہاں الا ان یجدوا، کہ اس طور پر کہ وہ ایسی کوئی چیز پائیں جو ان کی خواہشات کے موافق ہو یا اس سلسلے میں اضطراب کو بتاتی ہو۔ وہ جو چاہتے ہیں ایسی کوئی چیز قرآن و حدیث میں مل گئی ہو، اس میں وہ ناکام رہے۔ ہاں یہ ان لوگوں نے کیوں کیا؟ لیطمسوا معالم القرآن والسنہ، کیوں کیا؟ قرآن اور سنت کے معالم اور نشانات کو مٹانے کے لیے، قرآن اور سنت کے نشانات کو مٹانے کے لیے۔ فقط باؤ بالخیبۃ والخسران، ساری کوششیں، محنتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کر دینے کے بعد، کروڑ ڈالر اور روپیہ لگا دیا، افراد لگا دیے، مدرسے بنا لیے، سب کیا، کتابیں لکھی، کیا نہیں کیا؟ آج جو ہے میڈیا ان کا کتنا کام کر رہا ہے، ہزاروں ویب سائٹس ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، کیا نہیں کیا، جنگیں جھونکی گئی، لیکن قرآن و سنت کے سلسلے میں ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ شیخ نے اللہ کی خلقت کے سلسلے میں جو ایک آیت ہے اس کو یہاں فٹ کیا، کہ اس سے یہاں استدلال کیا کہ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ نے ان آیتوں میں، اس سے پہلے کی آیت سے ملا کے دیکھیں، یہ کہا کہ آپ اللہ کی تخلیق میں کوئی تفاوت، کوئی شگاف، کوئی کمزوری نہیں پاؤ گے۔ اب یہاں کہا اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ، بار بار دیکھو، ڈھونڈو، آسمان میں، زمین میں تم کو کوئی عیب دکھ رہا ہے، کوئی شگاف، جھول، انجینئرنگ کا کوئی نقص، یا کوئی کسی اور علم کا کوئی خامی نظر آ رہی ہے، تو اللہ نے کہا ثم ارجع البصر کرتین، تم دو بار دہرا کر اپنی نگاہ کو پلٹاؤ، پھر سے دیکھو۔ کہا ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہ تھک ہار کر،
ناکام ہو کر ذلیل ہو کر لوٹ آئے گی، وہ حسیر، جبکہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ تمہاری نگاہیں تھک جائے گی، اللہ کی تخلیق میں کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ تو جس طرح اللہ نے آسمان زمین کو اور ساری کائنات کو اس طرح بنایا کہ اس میں عیب، نقص، جھول نہیں ہے، ایسے ہی اس کی شریعت قرآن اور حدیث بھی بے نقص ہے، بے جھول ہے۔ لوگوں نے، مستشرقین نے، فلاسفہ نے، مخالفین نے، منکرین حدیث نے، نئی نبوتوں کے ماننے والوں نے قرآن و حدیث میں ٹکراؤ اور تعارض اور اضطراب ڈھونڈنے کی بڑی کوششیں کی، انفرادی بھی اجتماعی بھی، کامیاب نہیں ہو سکے۔ نگاہوں کو بار بار لوٹایا، لیکن نگاہیں تھک ہار کر ذلیل ہو کر لوٹ آئی اور کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی۔ ومع ذلك بقي الوحی المطہر مطہر محفوظا متحدیا لهم۔ ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحی، وہ قرآن ہو یا حدیث، سنت، اور سنت پر ہماری بحث ہو رہی ہے، وحی الہی پاکیزہ ہے، پاکیزہ وحی الہی محفوظ ہے اور ان کو چیلنج دیتے ہوئے کھڑی ہے۔ قرآن اور سنت آج بھی چیلنج کی طرح کھڑے ہیں۔ کاش کے تفصیلی وقت ہوتا تو قرآن و حدیث کے ان معجزات کے ہم کئی پہلو پڑھتے کہ کس طریقے سے دنیا کے مختلف فلسفے الگ الگ زمانوں میں اٹھے، مشہور ہوئے، غائب ہو گئے۔ قرآن و حدیث 1400 سال سے اس طرح سے لوگوں کے سامنے چیلنج بن کے کھڑا ہے کہ اس کے سامنے نئے نئے علوم، نئی نئی تحقیقات آتی گئی، نئی نئی شخصیات اور فلاسفہ آتے گئے۔ وہ اس وقت کے فلاسفہ اور مناطقہ کیوں نہ ہوں یا آج کے سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، انہوں نے قرآن و حدیث کو مختلف جہات اور جوانب سے کھنگالنے کی کوشش کی، اعتراضات کیے۔ لوگوں کو لگتا ہے جب کوئی نیا اعتراض، نئی چیز آتی ہے تو مختلف زمانے کے لوگوں کو لگا کہ قرآن و حدیث کے خلاف تو یہ جواب دینے کے لائق بات نہیں ہے۔ آج بھی جیسے کچھ لوگ ہیں نا، جب قرآن حدیث اور صحابہ کرام یا ان کی بات آتی ہے تو ایسا سمجھتے ہیں کوئی نیا اعتراض لے کے کہ بہت بھاری بات آ گئی ہے، اب بڑی دشواری ہوگی علماء کرام کو جواب دینے میں۔ لیکن یہ ہر طرح کی قیامت تک یہی ہوتا رہے گا کہ یہ جو باطل پرست الٹے سیدھے فلسفے لے کر اٹھتے ہیں، قرآن و حدیث پر اعتراض اور سوال اٹھاتے ہیں، کچھ دنوں اور سالوں کے بعد دنیا یہ دیکھتی ہے کہ وہ تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئے، قرآن و حدیث اپنی پوری حیثیت اور آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی بات میں اس میں بھی کہتا ہوں۔ باقلانی، ماوردی، جوینی، رازی، غزالی، فلانا بڑے بڑے گزرے لوگ، آج دنیا ان کو کتنا جانتی ہے؟ بہت ذہین تھے، دنیا نہیں جانتی۔ فلاسفہ مناطقہ کی ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی، ہم کو ان کا نام بھی نہیں یاد ہے۔ ابن سینا، ابن رشد، ان بعض چیزوں کی وجہ سے ان کا کچھ ذکر ہوتا ہے، وہ گم ہو گئے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں دیکھتے ہیں، ہم نے جو بچپن میں دیکھا، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے جب 40 اور 42 کی دہائی میں، 40 اور 50 کی دہائی میں جماعت اسلامی قائم کی، بڑا غلغلہ، دھوم دھام، تفہیم القرآن۔ ان کے ماننے والے معتقدین اس وقت سے اب تک یہ پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کی فکر آج کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جو ہے نجات دہندہ ہے، یا اسی کو جو ہے وہی قابل اعتماد ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ کہیں انہوں نے مصر میں سید قطب اور حسن بنا کو مانا۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے جو ہے مولانا زکریا، مولانا الیاس کے طریقے کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ میں ان کی کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، غور کیجئے کہ جب آپ شخصیات کی ان چیزوں کو لیتے ہیں جو ان کی اپنے دماغ کی اپج ہے، اختیار کردہ ہے، یہ کچھ دنوں تک بہت اٹریکٹیو، دلکش معلوم ہوتی ہے، لیکن جب کچھ حالات کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ چیزیں جو ایک زمانے میں ایک ماحول میں بہت اچھی نظر آ رہی تھیں، وہ غیر اہم نظر آنے لگتی ہے۔ آج مولانا ابوالعلا مودودی کے تعلق سے آپ آج سے 15، 20، 25 سال پہلے جائیے، جو جوش و خروش تھا ان کی فکر کے ماننے والوں میں، کیا آج وہ نظر آتا ہے؟ یا ان کی فکر کو جس طریقے سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ موجودہ ماحول میں یہ قابل قبول ہے اور ضروری ہے، کیا آج اس کی وہ اہمیت و افادیت قائم ہے؟ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن میں جانتا ہوں بہت سے لوگ سمجھیں گے نہیں، سمجھنا چاہیں گے نہیں۔ اگر کوئی شخص، میں اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان یا کوئی بڑے سے بڑا صاحب عقل و شعور، دانش مند اپنی عقل و فکر پیش کرتا ہے تو یہ زیادہ مدت والی نہیں تھی، انسانی فکر ہے۔ اور اگر کوئی قرآن و حدیث پیش کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا دین پیش کر رہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ 6ٹی 7ویں صدی ہجری کے ہیں، امام احمد بن حنبل اس سے پہلے کے ہیں، امام بخاری، امام فلاں اور فلاں اس زمانے کے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو پیش کیا۔ ان فلاسفہ کے مقابلے میں آج دنیا اسلام جیسے زندہ ہے، یہ ائمہ کرام، محدثین اور اہل حق بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنی شخصیت، اپنا دماغ پیش کیا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن و حدیث پیش کیا۔ قرآن و حدیث نے ان کو لازوال بنا دیا، کیونکہ قرآن و حدیث لازوال ہے۔
وہ قائم رہنے والا ہے۔ اب جو اس کی فکر کو پکڑے گا وہ جیسے 100 سال 200 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج، یہ پہلے کی بات، اور آج سے 100 سال بعد 200 سال بعد بھی اگر قرآن حدیث سے جڑا ہوا رہے گا تو وہ انسان اس کا دین تازہ رہے گا، اس میں کوئی باسی پن یا ایسا نہیں آئے گا کہ اس کو وہ جو ہے ناقابل قبول مانا جائے۔ چنانچہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ بل فصیب کا فی آخر الدہر، کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کی مخالفتوں کے باوجود یہ محفوظ ہے اور چیلنج دیتا ہوا کھڑا ہے، اور آخر الدہر تک یعنی قیامت تک، زمانے کے خاتمے تک یہ ایسے ہی کھڑا رہے گا، چیلنج بن کر۔ سامنے آنے والے فلسفے سر اٹھائیں گے، کچھ اچھلیں گے کودیں گے، اور پھر ٹوٹ پھوٹ کر گھٹنوں اور سر کے بل گر جائیں گے، پھر دفن بھی ہو جائیں گے۔ نیا فلسفہ آئے گا، پھر مقابلہ کرے گا، حق کے ساتھ باطل تو رہے گا ہی رہے گا، لیکن باطل ہر مرتبہ سر جھکائے گا۔ پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے شکست کھائی ہے، اسلام نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اسلام کے قانون بحیثیت ثقافت اور دین کے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہاں، ولا يدل هذا الا على ان القرآن والسنہ کلاہما محکم من اللہ العلی الحکیم۔ یہ حقیقت جو ہم نے پڑھی کہ قیامت تک یہ باقی رہے گا ساری مخالفتوں کے باوجود، اور اب تک اس کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن اور سنت دونوں کے دونوں محکم ہیں، مضبوط ہیں، واضح ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہے جو العلی الحکیم ہے، انتہائی بلند، ساری چیزوں پر تسلط رکھنے والا، اور حکیم، ہر چیز کو مضبوطی سے کرنے والا، حکمت والا ہے، اس میں کوئی جھول اور کمزوری اس کے کاموں میں نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی کتاب کے بارے میں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو محکم بنایا گیا ہے، مضبوطی سے، یعنی اس کی آیتیں محکم، مضبوطی اور دانائی پر مشتمل ہونا، جو حکمت کا معنی ہم کہتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ جو حکمت کے ساتھ کی جائے گی وہی محکم اور مضبوط ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں محکم ہیں، اس کی آیتوں کو محکم بنایا گیا، پھر اس کو تفصیل پیش کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، کس کے پاس سے؟ جو حکیم ہے۔ جب حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو اس کی کسی چیز میں ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ حکمت کے خلاف ہو، اور جب اس کی حکمت کے خلاف کوئی بات ہے ہی نہیں تو کوئی دنیا کا فلسفی بڑے سے بڑا عقل والا آ کے اس میں جھول اور نقص کیسے نکال سکتا ہے، اس میں رد کیسے کر سکتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنے آپ کو کتنا بھی عقل مند سمجھے، یا اس کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ میرے یہ مولانا، میرے علامہ، میرے فلاں کتاب لکھنے والے بہت بھاری ہیں، اگر وہ قرآن و حدیث پر رد کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے۔ اس معاملے میں جس میں رد کر رہا ہے کم سے کم اس میں تو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام پر نقد کر رہا ہے، یعنی اللہ کو حکیم نہیں مان رہا ہے، اس اللہ سے زیادہ حکیم اس کو مان رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک بات کہی تو اللہ حکیم ہے، اس کی بات حکمت والی ہے، تو جو حکمت والے کی بات کی مخالفت کرے وہ حکمت والا ہو سکتا ہے کیا؟ تو قرآن و حدیث پر اعتراض کرنا بذات خود جہالت اور حماقت کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ تو حکیم خبیر کی طرف سے ہے، حکمت والا اور مضبوطی سے بھی کام کرتا ہے، اور ساری چیزوں کو باریک بینی سے جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی کوئی بات، اس کی نازل کیا ہوا قرآن اور اس کی نازل کی ہوئی سنت اللہ کے رسول پر، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو علم اور حکمت کے خلاف ہو، کیونکہ وہ خود خبیر کی طرف سے ہے، حکیم کی طرف سے۔ اب کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات سائنس کے خلاف ہے، یہ بات عقل کے خلاف ہے، تو یہ لگ رہا ہے نہیں، یہ اس کی عقل کی کمزوری ہے کہ اس کو ایسا لگ رہا ہے، اس کو علم کی کمی ہے کہ اس کو ایسا لگ رہا ہے، ورنہ آج بہت ساری چیزیں جو نہیں لگ رہی ہیں وہ 100 سال پہلے لگتی تھیں۔ معتزلہ نے کئی چیزوں کا انکار کیا جو آج کی سائنس کی دنیا میں اگر وہ ہوتے تو خود دانتوں تلے انگلیاں چبا لیتے، کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اعمال کا وزن کیسے کرے گا۔ امام بخاری نے وہ حدیث نقل کر کے ان کا رد کیا۔ اس وقت جو ہے سائنٹیفیکلی امام بخاری ثابت نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان ایسی کئی چیزوں کا وزن کر رہا ہے جو مادے سے اٹھا کر ترازو میں رکھ نہیں سکتے۔ ہاں، کتنی چیزیں، ہوا، گیس کا وزن بتا رہا ہے، ہوا سے ہلکی اور ہوا سے بھاری کتنی گیسز ہے وہ وزن بتا رہا ہے، جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وزن بتا رہا ہے انسان۔ ہاں، ایسے کیمرے ہیں کہ آپ اٹھ کے چلے گئے پھر بھی آپ کی تصویر کو کھینچ لے گا، آپ کے ہوا میں موجود ذرات کو جمع کر کے وہ تصویر کی شکل دے دے گا۔ ہاں، کل ابھی حافظ صاحب نے بتایا کہ وہ آپ نے ایک تصویر لی ایپل کے، اس پہ اب اس پہ انگلی رکھتے ہیں تو اس تصویر کے وقت جو آپ حرکت کر رہے تھے وہ بھی اس میں دکھا دے گا، لیا تصویر ہے، ہلکی سی ویڈیو بھی اس میں آ گئی۔ یہ کس نے یہ ایسی مشینیں بنائی؟ انسان ایسی مشینیں بنا رہا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جس نے انسان کو یہ صلاحیتیں دی، بنایا۔
تو اگر آج معتزلہ زندہ ہوتے تو بہت سی چیزیں جو اس وقت تو ان کی عقل میں نہیں آتی تھی آج آ جاتی، اور وہ اپنے سر کو پیٹتے کہ ہم نے اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی ایسی کتنی باتوں کو رد کر دیا، جبکہ اہل سنت والجماعت اس وقت بھی اس باتوں کو مان کہ اگر اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، تو ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری تحقیق اس کو بیان کر پائے یا نہ کر پائے، ہم مانتے ہیں۔ عمل کا وزن ہوگا، ہمارے اسلاف نے بھی مانا، معتزلہ نے اس کا رد کیا، انہوں نے جواب دیا، حالانکہ آج کی دلیلیں ان کے پاس نہیں تھی، آج تو ہمارے پاس یہ سائنسی دلیلیں ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا شیخ نے کہ من لدن حکیم من اللہ کے کلام کے بعد کہہ رہے ہیں فالحکمۃ فی القرآن والسنہ۔ جب اللہ حکیم اور خبیر کی طرف سے شریعت نازل کی گئی ہے، قرآن اتارا گیا ہے، تو قرآن اور سنت میں حکمت ہے۔ ہاں، والاضطراب والخلل فی غیرہما، ایک جملہ اس میں ایک کتاب ہے، اور اضطراب اور خلل، خامی قرآن و حدیث کے علاوہ میں ہے۔ اب قرآن حدیث سے ہٹ کے کوئی کتنی بھی کیسی بھی بات کرے، وہاں خلل ہوگا، قرآن حدیث میں نہیں ہوگا۔ والسنۃ ہی الحکمہ، اور ایک دوسرے معنوں میں اللہ نے تو سنت کو حکمت کہا ہے، سنت ہی حکمت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ کے رسول الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ہاں، اب سوچئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول حکمت سکھاتے ہیں، اور آج کوئی عقل والا کہتا ہے کہ رسول کی بات حکمت کے خلاف ہے، تو اللہ کی بات صحیح ہے کہ ان کی بات صحیح ہے؟ رسول کی بات سراپا حکمت ہے، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ حکمت کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ بے وقوف ہے۔ حکمت کے خلاف یہ ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا پھر آیت الاخری، دوسری آیت میں ہے کہ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ ہی وہ ہے جو تم کو تمہارا تزکیہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، شک سے، دل کی بیماریوں سے، گندگیوں سے، برے خیالات سے تم کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی اور سنت کی۔ ہاں، معلوم یہ ہوا کہ قرآن سنت بھی حکمت سنت ہے۔ امام شافعی اور سلف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو صحابہ کو سکھایا الکتاب الحکمہ، تو کتاب تو قرآن ہے، حکمت کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کتاب نہیں دی، قرآن کہہ رہا ہے کہ حکمت بھی دی۔ اب اگر کوئی حدیث کو نہیں مانتا اور حدیث میں کیڑے نکال رہا ہے، تو وہ اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی، یعنی اللہ کی نازل کی ہوئی اس حکمت کی بات کو رد کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں فضرب الامثال للسنہ باطل شرعا وعقلا۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، آج بہت سارے دانشوروں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ان تفصیلات کی روشنی میں اگر آپ غور کریں تو سنت کے لیے مثالوں کا بیان کرنا شرعاً بھی اور عقلاً بھی، شرعی طور سے بھی اور عقلی طور سے بھی باطل ہے۔ ایک آدمی اگر عقل سے بھی غور کرے کہ جب کائنات کو بنانے والے اللہ نے کوئی نقص کائنات میں نہیں چھوڑا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شریعت جو ہے محکم ہے، رسول کی باتیں حکمت ہے، تو ساری حکمت عقلیات تو قرآن و سنت میں سمٹی ہوئی ہے، اس میں کوئی جھول ہو، کوئی خامی ہو، کوئی عیب ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب کوئی بہت بڑا شخص اپنے آپ کو قابل بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز جو عقل حکمت کے خلاف ہے، تو اس کی بات عقل کے خلاف ہے، شریعت تو چھوڑیے، پہلے عقل کے بھی خلاف ہے۔ ہاں، اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں کیوں؟ لِأَنَّهَا وَحْيٌ مِّنَ اللَّهِ وَقَسِيمَةُ الْقُرْآنِ، اس لیے کہ سنت ہاں اللہ کی وحی ہے اور قرآن کی قسیم ہے، جو اس سے پہلے جملہ گزرا۔ ہاں، اس کا بہترین ترجمہ میں تشفی نہیں ہو رہی ہے میں جب ترجمہ کر رہا ہوں، قسیمۃ القرآن، یعنی قرآن کی قسم کہوں، قرآن کا حصہ کہوں، قرآن کا ضمیمہ یا ملحق کہوں، جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی قرآن کے ساتھ بیان قرآن، تو قرآن کی قسیم ہے۔ وذکر الامام احمد ھذا لأنه عانى من، اب امام احمد بن حنبل نے یہ بات کیوں کہی، تو آخر میں انہوں نے ایک بات بہت اچھی بیان کی کہ امام احمد بن حنبل نے یہ بات جو بیان کی اصول سنہ کے طور پر، خاص طور سے وہ اس لیے کہ آپ نے اپنے زمانے میں سنت کے دشمنوں کی جانب سے بہت بڑی بلا اور ابتلا کا سامنا کیا تھا، بڑی تکلیفیں دی ان کو۔ میں نے ابتدائی درس میں امام احمد بن حنبل کا بہت ہی ہلکا پھلکا تعارف پیش کیا کہ امام اہل سنہ یہ انہوں نے کیسی کیسی مشقتیں جھیلی اور حق پر ڈٹے رہے۔ اور حدیثوں کے معاملے میں ان کے پاس، جیسے ظاہر اماموں کے ترتیب میں چوتھے کہلاتے ہیں، ان کے استاذ ہیں امام شافعی، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فن حدیث میں اور حدیثوں کے تعداد میں ان کے پاس کتنا عبور تھا کہ امام شافعی کہتے ہیں اپنے شاگرد ہونے کے باوجود امام احمد سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث آ جائے جو مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میرے پاس جو حدیث ہے میں نے تو تم کو پڑھا دی، تو اب کوئی ایسی حدیث تم کو ملتی ہے جو مجھے نہیں معلوم، تو تم جو ہے وہ مجھے بتانا،
میں اس حدیث کو اپنا مسلک بناؤں گا، اپنے لیے رہنما بناؤں گا، چاہے وہ بصرہ کے راوی کی ہو، کوفہ کے راوی کی ہو، شام حجاز کہیں کی بھی ہو۔ اگر حدیث رسول ہے تو تم مجھے بتانا۔ کیا پیاری بات ہے۔ اور یہ دو جملے امام شافعی کا ذکر نکلا امام ابو احمد کے ساتھ، تو میں یہاں مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے، چونکہ درس ختم کر رہے ہیں، آخری جملے، تو میں اسی تناظر میں جو ہمارا کہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، کسی کا وزن نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے ضرب الامثلہ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اگر ایک مسلمان اس کو مانے گا کہ سنت کا یہ درجہ ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیثوں کے آنے کے بعد کیا وہ یہ کہے گا کہ میرے مفکر فلاں نے اس کو یہ سمجھا ہے اس لیے میں یہ مانوں گا، میرے امام کی بات مانوں گا، پیر صاحب کی بات مانوں گا؟ آج کتنے لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کو رد کر دیتے ہیں اور اپنے امام، اپنے بزرگ، اپنے پیر صاحب کی بات کو مانتے ہیں۔ اس حقیقت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تو ایک حدیث رسول بیان کیا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ یہ جو آپ نے بیان کیا امام صاحب، کیا آپ کا مسلک موقف یہی ہے جو آپ نے کہا؟ کہ آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ تو حدیث رسول ہے، آپ کا موقف کیا ہے؟ امام شافعی غصے میں آ گئے اور ان کا جواب سنیے ایک مومن کا طرز کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے مجھ کو کسی کلیسا سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ میں عیسائی ہوں؟ یا میرے گلے میں تم نے زنار دیکھا؟ مشرکین جو زنار پہنتے ہیں نا، وہ جنیو جس کو کہتے ہیں، تو زنار دیکھا میرے گلے میں؟ ہاں، تم کیوں یہ سوال کرو؟ ارے جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو میرا موقف حدیث کے خلاف یا الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات جو امام شافعی کہہ رہے ہیں، آج بہت سارے شافعی، بہت سارے حنفی، بہت سارے حنبلی، بہت سارے چشتی، قادری اور فلاں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایک اخوان المسلمین کا آدمی، ایک جماعت اسلامی کا آدمی ہے، وہ اپنی فکر اور اپنے بانیے جماعت کے اور تنظیم کے بنیادی کے اختیار کیے اصولوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رسول کا مقام پہچان کر یہ نہیں کہہ سکتا وہ شخص کہ میرے فلاں بانی ہے، میرے جماعت کے بانی نے غلطی کی، حدیث کو میں مانتا ہوں۔ حیرت انگیز بات۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، حدیث آ جانے کے بعد اتنی شدید ان کے یہاں سختی تھی اس سلسلے میں۔ اب بار بار ہم دہراتے رہتے ہیں ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ قریب ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش ہو، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا، اور تم کہتے ہو ابوبکر اور عمر نے۔ ابوبکر اور عمر کی بات نہیں چلے گی اللہ کے رسول کے سامنے تو فلاں اور فلاں کیا درجہ رکھتے ہیں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے درجے کے خاک پاک کو جو نہیں پہنچ سکتے؟ ایسے کتنے لوگ ہیں، ابھی کتنی مثالیں دیں سلف میں، صحابہ کرام میں۔ عبداللہ بن مغفل نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ نشانہ لگا رہا ہے پرندوں کو، ہاں، جو ٹھیکری سے مارا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس سے جو ہے نشانہ نہ لگایا جائے، کھیل رہا تھا، تو اس سے کیا کہتے ہیں، نہ شکار ہوتا ہے نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس سے کسی کی آنکھ ٹوٹ سکتی ہے اور نقصان پہنچ سکتا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔ حدیث رسول بیان کر کے چلے گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ پھر وہ کھیل رہا ہے اسی سے، تو کہا میں نے تجھ سے حدیث رسول بیان کی، پھر بھی تو نہیں مان رہا ہے، اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ ہاں، عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے کہا جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو مسجد نہیں بھیجیں گے، حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کہ عورتوں کو، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، اور تو کہہ رہا ہے روکے گا؟ اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ مسند احمد میں جملہ، ان کی روایت بخاری مسلم میں ہے یہ جملہ، مسند احمد کی ایک روایت میں۔ ایسے کتنا تعامل ملے گا صحابہ کا۔ یہ اسی تناظر میں چونکہ صحابہ، سلف اور یہ اصول مانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے گی، اور رسول کی حدیث کے سامنے کسی کی کوئی مثال دے کر اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے رسول سے بھی تو غلطی ہوئی ہوگی، نہیں کہا جا سکتا۔ رسول سے غلطی ہو دین کے معاملے میں ناممکن، اس لیے کہ اگر آپ غلط حدیث بیان کریں، غلط باتیں منسوب کریں اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو داہنی جانب سے پکڑ لیتے۔ ایسا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہے جو آپ نے بطور دین بیان کی۔ چنانچہ یہ شیخ نے کہا وقالوا فیما قالوا، امام احمد بن حنبل نے یہ بات اس لیے کہی کہ اہل بدعت نے اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت بلا میں مبتلا کیا، اور جو باتیں انہوں نے امام احمد اور اہل سنت کے خلاف کہی تھی ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ان السنہ نقلھا روات، جو آج کل منکرین حدیث کہتے ہیں، مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ ارے سنت حدیث تو ایسی ہے جس کو راویوں نے نقل کیا، وہم یخطئون، اور راوی تو غلطی بھی کرتے ہیں، فلا بد من عرضها علی العقل، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان حدیثوں کو عقل پر پیش کریں۔ ہاں، چنانچہ فما وافقہ قبلا، تو بدعتیوں نے، منکرین نے کیا کہا کہ عقل کے موافق جو حدیث ہوگی وہ قبول کی جائے گی، اور جو عقل کے خلاف ہوگی وہ رد کر دی جائے گی۔ واضطربوا ہونا اضطرابا عظیما، اور پھر اس معاملے میں ان کے اندر زبردست اضطراب پیدا ہوا، ولذا فنقول لهم، اسی وجہ سے تو امام احمد بن حنبل نے انہی کا رد کیا۔
ولذا فنقول لهم، اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ای عقل هو الذی، ابھی یہ سب باتیں کنارے، وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انسان غلطی کرتا ہے، کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نہیں کرتا، 2-4 غلطیاں کرتے ہیں، سب غلطی نہیں کرتے، ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اہتمام فرمایا ہے، ہاں، جو اہتمام اور انتظام کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو یہاں یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان غلطی کرتا ہے تو یہاں غلطی کا امکان ہے، یہاں مسلمانوں کی اجتماعی فکر اور اجتماعی عقل و دماغ اور شعور و صلاحیت لگا ہوا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ساتھ، یہ اللہ کا انتظام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ ورنہ اگر اس بنیاد پر آپ حدیثوں کو رد کرتے ہیں کہ ارے غلطی کی ہوگی، تو دنیا کی کس بات کو قابل اعتماد کہیں گے؟ بتائیے، کوئی ایک چیز بتائیے، کورٹ میں اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو جج کے بارے میں، جج کے سامنے پیش کیے جانے والے ثبوت و شواہد کے بارے میں یہی بات ہم کہہ دیں تو کیا وہ رد ہو جائے گی؟ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، اس کا اپنا مقام ہے، کچھ باتیں اس سے پہلے ہوئی ہیں، تفصیل آئے گی۔ یہاں شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ عقل کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ حدیث پر پیش کی جائے گی تو چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو۔ ایو عقل، کون سی عقل ہے جس کے ذریعے سے سنت پر فیصلہ کیا جائے گا؟ مولانا مودودی صاحب کی عقل، فخر الدین رازی صاحب کی عقل، امام غزالی کی عقل، صنابحی کی عقل، فلانے کی، میری کی، آپ کی، فلاں اور فلاں کی، امریکہ کے صدر کی، سری لنکا کے صدر کی، یا کسی اور جگہ کے کسی بڑے انسان، کس کی عقل کو معیار مانیں گے؟ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں موجود ایک چیز ایک آدمی کی عقل میں آتی ہے، دوسری نہیں آتی۔ اگر آپ کہیں گے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو میں کہوں کہ میری سمجھ میں آتا ہے، تو آپ کے حساب سے وہ غلط ہے، میرے حساب سے صحیح ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے کچھ حدیثوں کو رد کیا، کچھ حدیثیں ان کی عقل میں آ گئی، لیکن ان کے شاگردوں کو وہ عقل میں نہیں آئی جو مولانا مودودی کی عقل میں آ گئی تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ مولانا مودودی کے اصول پہ چل کے شمس پیر زادہ صاحب نے سحر رسول والی حدیث کو رد کر دیا، مولانا مودودی صاحب مانتے ہیں، تو اب کس کی عقل مانی جائے؟ یہ ان کے لوگوں سے سوال ہم کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ عقل کس کی مانی جائے؟ والعقول تختلف باختلاف البشر، جبکہ عقلیں جو ہے انسانوں کے الگ ہونے کے ساتھ عقلیں بھی الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اللہ علامہ اصفح قلوبہم، سنو کہ ان کی عقلیں کتنی سفیہ اور احمق ہیں، ہلکی اور ناقص ہیں۔ ثم یقال لہم، یہ ایک بات، عقلیں الگ الگ، کسی کو معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور دوسری بات کہی جائے گی کہ القرآن ایضا نقلہ اداہ الینا رواۃ، آپ حدیث کے بارے میں تو یہ کہتے ہو، اب ہم یہی بات یہ کہیں کہ قرآن کو بھی تو راویوں نے نقل کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ ہاں، فہل یقال فی القرآن ایضا کہ انہا یعرض علی العقل، تو کیا قرآن کے بارے میں بھی یہ بات کہی جائے گی کہ قرآن کو عقل پر پیش کرو، جو موافق عقل ہو اسے قبول کر لیں گے، جو مخالف عقل ہو اسے رد کر دیں گے؟ ہاں، جب حدیث بیان کرے ہاں کہ کسی جانور نے کوئی ایسا کیا تو کہتے عقل میں نہیں آتی، اور قرآن میں ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، آدم کے 2 بیٹوں میں سے قابیل حابیل اسرائیلیات میں سے ہے، تو قتل کر دیا، تو اسے دفن کرنے کا یا لاش کو ٹھکانہ کرنے کا راستہ نہیں معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اس نے کوے کو دیکھا کہ دوسرے کوے کو وہ زمین کھود کے ڈال رہا ہے، تب اسے یہ خیال آیا، یہ سمجھ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات میں کہتا ہوں، منکرین حدیث قرآن میں دیکھ رہے ہیں تو ماننے، اب اس میں بھی ان کو بڑا ٹینشن ہوتا ہے کیسے مانے۔ اگر یہ حدیث میں ہوتی تو ان کی عقل میں نہیں آتی، قرآن میں ہے تو اس میں بھی ان کو اضطراب ہوگا ہی ہوگا، بول نہیں پائیں گے تھوڑا۔ ہاں، کہا تو کیا یہ اصول وہاں بھی اپنائیں گے؟ علاقات اللہ الضلال والاضلال، شیخ نے ختم کیا کہ سنو، اللہ تعالیٰ گمراہی کو اور گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے دونوں کو اس کا ستیہ ناش کرے۔ یہ اختصار کے ساتھ ہم نے یہ باتیں پڑھی۔ ہاں، اس مضمون کا خاتمہ میں قرآن کی آیت پہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ امام احمد نے جو مقام بتایا، بہت ساری دلیلیں اس میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک آیت جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آزاد کردہ غلام کے نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے انکار کرنا چاہا، تو قرآن کی آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی، اور قرآن آ جانے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں نے اللہ کے رسول کی بات کو اور قرآن کو مان لیا۔ یہ مومن کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ وما کانا، قرآن کی آیت کیا ہے؟ وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ان کے کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے بعد اپنی ذات کے بارے میں ان کو کوئی اختیار، کیا بولیں گے اس کو انگریزی میں، سلیکشن، اختیار،
آپشن، ان کے دل میں اپنا آپشن ہو کہ میں اس کو مانوں اس کو نہ مانوں یہ نہ مانوں، اس کا آپشن ختم ہو جاتا ہے۔ آج قرآن کی یہ آیت اور اس پس منظر کا جو واقعہ ہے، بہت سے مسلمانوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، بہت سے مسلمانوں کو۔ وہ سارے مسلمان سوچیں جو اللہ کا اور رسول کی بات آنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مسلک کیا کہتا ہے، ہمارے امام کیا کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے وہ پیر مسلک کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں تو انہوں نے امام احمد بن حنبل کے اس بات کو مانا نہیں، وہ اہل سنت کے اصول پر قائم نہیں ہے۔ امام احمد کہہ رہے ہیں کہ نہ حدیث کو پر کسی کو برابر کسی کو مانا جائے گا، نہ اس کے ضرب الامثال پیش کیا جائے گا۔ اب اللہ کی طرف سے آئے ہوا قرآن اور حدیث کو اگر آپ کسی بندے کے تابع کرتے ہیں تو آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔